پاکستان کرکٹ بورڈ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کو پلینگ رائٹس دیے جائیں۔ ڈسٹرکٹ عمر کوٹ جو کہ پہلے میرپور خاص کے ساتھ اٹیچ تھا، 2004 میں یہ ڈسٹرکٹ بنی۔ 2004 میں میرپور خاص اور عمر کوٹ الگ ہوئے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک عمر کوٹ کو ٹیگ کیا ہوا ہے میرپور خاص کے ساتھ۔ ٹیگ اضلاع کے ساتھ جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کا ٹیلنٹڈ کھلاڑی ٹرائل دینے جاتا ہے تو ٹیگ اضلاع کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ ڈسٹرکٹ ایسوسیشن اٹھا لیں، وہاں پہ اگر کوئی ٹیگ اضلاع ہوگا تو ان کے بڑی مشکل سے 1 یا 2 پلیئر کھیلتے ہیں، وہ بھی اگر بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں، ادروائز ٹیگ اضلاع کے پلیئرز کو نہیں کھلایا جاتا۔ تو عمر کوٹ جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ کر چکا ہے، ان کے جو کلب رجسٹرڈ ہیں وہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہیں۔ ان کے پاس 3 سے 4 گراؤنڈ ہیں جہاں پہ شاندار ایونٹس ہوتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ریکوائرڈ گراؤنڈ ہے جو وہ بھی ہے، ٹرافی کٹ بھی ہے، ہیوی رولر، لائٹ رولر، اس کے علاوہ جو بھی فارمیلٹیز ہیں سب ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کی کمپلیٹ ہیں۔ اور ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کی کرکٹ کی کیا ہی بات کی جائے، میرے خیال میں اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ اگر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو رابطہ کر عمر کوٹ کی کرکٹ کیسی ہے، تو آپ اپنے انٹرنیشنل کرکٹر محمد سمیع، انور علی جو کہ ہر سال عمر کوٹ میں ٹورنامنٹ کھیلنے جاتے ہیں، میرے خیال میں کلب کرکٹ کا جو پاکستان میں جو سب سے بڑے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ایک ان میں سے عمر کوٹ کا ہے۔ عمر کوٹ میں جو ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے جو کراؤڈ آتا ہے وہ ہزاروں میں آتا ہے۔ آپ امیجن کریں گے جب کوئی فائنل ہے، جب کوئی بڑا میچ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کوئی بین الاقوامی کوئی انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہو، وہاں پہ کرکٹ کا اتنا زیادہ کریز ہے۔ عمر کوٹ ایک چھوٹا شہر نہیں ہے، عمر کوٹ کے ساتھ اگر ملائے جائیں جو آس پاس کے ضلع تھر پار کر کے آس پاس جو بھی ادھر کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہ سب عمر کوٹ کے ساتھ آتے ہیں، جہاں پہ بے تحاشا ٹیلنٹ ہے۔ ٹیلنٹ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ جب ٹیلنٹ کو پتا ہے کہ ہمیں اپرچونٹی نہیں ملے گی تو کافی سارے پلیئر جو ہے وہ اپنے شہروں تک، اپنے علاقوں تک محدود رہتے ہیں، وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم ٹرائل دینے جائیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آگے مواقع نہیں ہیں۔ اور یہ جو اذیت ہے وہ تمام ٹیگ اضلاع کے ساتھ ہے۔ میں یقیناً دوسرے جو ٹیگ اضلاع ان پہ بھی ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ ویڈیو اسپیشلی عمر کوٹ کی ہے تاکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھے۔ ڈسٹرکٹ عمر کوٹ نے جو ہے حیدرآباد ریجن کے تھرو بھی جو ہے وہ قانونی کارروائی کی ہے، اس کے علاوہ ڈائریکٹ بھی کی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پلینگ رائٹس مل جائیں۔ حیدرآباد ریجن کے جو مینجمنٹ ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ اس جو میٹر میں، اس سبجیکٹ میں تھوڑی سیریس ہو کے کام کیا جائے اور پلینگ رائٹس کے لیے کام کیا جائے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں جب آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ابھی میرپور خاص کی جو مینجمنٹ ہے، میں ان کو قصوروار نہیں کرتا کیونکہ ان کے پاس بھی بے تحاشا ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ تو حقیقت بات ہے نا کہ میرپور خاص جب بھی ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے اس میں 95 یا 96% میرپور خاص کے پلیئر ہوتے ہیں۔ اگر نمائندگی ملتی بھی ہے تو کبھی 5%، کبھی 3%، کبھی 2%۔ اگر بہت زیادہ پریشر، بہت زیادہ اچھے پلیئر ہوں تو پھر ٹیگ اضلاع یا آس پاس کے علاقوں سے 10% تک پلیئر منتخب ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی پلیئر میرپور خاص کے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ میرپور خاص میں اتنا ٹیلنٹ عمر کوٹ میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ منتخب نہیں ہو رہے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ جلد از جلد ایک اپنی کمیٹی بھیجے اور ان کو بولے چیک کریں کہ کیا ایشوز ہیں، کیا ہر ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہے۔ اگر کوئی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ ان کو ٹاسک دے دیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ چیز ہمیں کم لگ رہی ہے، آپ کے پاس 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا ٹائم ہے، آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، ہماری ٹیم پھر آئے گی، ہم آپ کو پلینگ رائٹس دے دیں گے۔ دیکھیں اگر کوئی نیا ملک جب کرکٹ میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پلیئرز کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ کرکٹ کی طرف آئیں۔ جیسے ابھی چائنا کا مثال ہے، امریکہ کا مثال ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سپورٹس ڈیولپ ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کر رہا ہے، کرکٹ سے دور کر رہا ہے۔ دیکھیں سب کو پتا ہے پاکستان ایک کرکٹ لونگ کنٹری ہے، جہاں پہ بھلے رجسٹرڈ کلب نہ بھی ہوں
تو بھی وہاں پہ 40 50 کلب کوئی ٹیپ بال پہ کھیل رہے ہیں, کوئی سیمنٹ ہارڈ بال پہ کھیل رہے ہیں. تو کرکٹ تو ختم ہوتی نہیں ہے پاکستان میں, ہر جگہ ہو رہی ہے, لیکن ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے اس میں جو سسٹم میں کیوں نہیں لے کے آ رہا, کیوں ان کو در بدر چھوڑا ہوا ہے, کیوں ٹیک اضلاع کے پلیئر خوار ہو رہے ہیں, ٹیک اضلاع کے پلیئر ٹرائل دینے نہیں جاتے, ان کو پتا ہے کہ ہمیں منتخب نہیں کیا جاتا, نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو ظلم اور زیادتی ٹیک اضلاع کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ابھی میں بات کر رہا ہوں عمر کوٹ کی, انشاءاللہ اس سلسلے کو میں چلاؤں گا اور ڈسٹرکٹ کے ساتھ بھی. عمر کوٹ ایک وہاں کی کرکٹ بہت اچھی ہے, وہاں کا ایک پلیئر بھی ہے جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا ہے, اور وہ اس طرح کا پلیئر ہے کہ جس کے بارے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان بھی کھیلیں گے اگر وہ اسی طرح پرفارم کرتے رہے. سلیمان بھمرو جنہوں نے لاسٹ ایئر بھی جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوئی تھی اس میں بھی 300 کیے تھے, اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہو گئی, گریڈ 2 ہوگی, وہاں پہ بھی ٹاپ اسکوررز میں رہے تھے, بہت ہی شاندار پلیئر ہیں. تو جب اس طرح کا ٹیلنٹ وہاں پہ ہے تو پھر پلینگ رائٹس نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہیں محسن نقوی صاحب جو چیئرمین صاحب ہیں, اور وہاں پہ جو جنید ضیاء صاحب ہیں, اور جو بھی مینجمنٹ ہے وہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو دیکھے, کیونکہ ایک نسل چلی گئی, مطلب 2004 سے اندازہ لگیں, 2004 سے 2014 10 سال ایک چلے گئے, پھر 2014 سے 2024 کیوں 10 سال کی عمر ہوتی ہے کرکٹر کی, تو 20 سالوں میں 2 جنریشن سفر کر چکی ہیں جن کو مواقع نہیں ملتے. اگر اس سے پہلے ٹیک سے پہلے جائیں تو بھی ان کو مواقع نہیں ملتے, کیونکہ جہاں کی ٹیم ہوتی ہے وہ وہاں کے پلیئرز کو زیادہ پریفر کرتی ہے. تو اب ان کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہونی چاہیے, ان کو پلینگ رائٹس دیں عمر کوٹ کو, تاکہ وہاں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے آ سکے. یہ میری گزارش ہے, اور میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پوسٹ کو آگے چلائیں اور آگے بھیجیں تاکہ یہ حکام بالا تک پہنچے اور ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کا جو مسئلہ ہو ختم ہو. جب پلینگ رائٹس ملیں گے تو وہاں پہ کرکٹ اور زیادہ آئے گی, جب وہاں پہ پلیئرز کو مواقع ملیں گے تو جو کرکٹ ابھی بہت اچھی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ اس کاز میں میرا ساتھ دیں گے اور عمر کوٹ والوں کا ساتھ دیں گے, اور اس پوسٹ کو آگے چلائیں گے تاکہ یہ چیز ان تک پہنچے اور وہ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں. اور جو یہاں کے جو آفیشلز ہیں حیدرآباد ریجن کے اور عمر کوٹ کے جو لوکل آفیشلز ہیں, خاص طور پہ وہاں پہ تاج محمد صاحب بہت شاندار کام کر رہے ہیں, ان کو بھی گزارش ہے کہ اپنے کام میں تیزی لائیں اور جلدی سے مطلب کہ پلینگ رائٹس کی کوشش کریں تاکہ پلینگ رائٹس مل جائیں اور یہاں کے کرکٹرز کی بے چینی ختم ہو جائے. اپنے ریویو ضرور دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.